الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. محترم اور مکرم حاضرین، رمضان مبارک کا ایک دوسرا عشرہ جاری اور ساری ہے جس کو مغفرت کا عشرہ کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کے پہلے 10 دنوں کو رحمت کا عشرہ بنایا. اللہ کی رحمت پورے طریقے سے متوجہ ہوتی ہے. دوسرے عشرے کو اللہ نے مغفرت کا بنایا. اسے دعا یہ مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اور بخشش عطا فرمائیے. اور تیسرے عشرے کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے خلاصی اور آزادی کا بنایا. وَإِذْكُمْ مِنَ النَّارِ. اس لیے تیسرے عشرے میں یہ دعا مانگنا چاہیے: اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. کہ اللہ تعالیٰ آپ معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنے کو آپ پسند کرتے ہیں، لہٰذا معاف فرمائیے اور جہنم کی آگ سے ہمیں بچائیے. بہرحال قرآن کریم کی میں نے آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جس کے اندر اللہ کہتے ہیں بے شک ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں اتارا. بے شک ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں اتارا. وما ادراک ما لیلۃ القدر. اور آپ کو معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا. اترتے ہیں اس میں فرشتے اور روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ. اپنے رب کی اجازت سے ہر معاملے کو لے کر. سلام ہی حتی مطلع الفجر. سلامتی ہو اور یہ معاملہ صبح صادق تک یعنی فجر کے نکلنے تک باقی رہتا ہے. تو آج ہماری جو بات اور موضوع اور گفتگو ہے وہ ہے شب قدر کے بارے میں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو لیلۃ القدر کہا ہے. قدر والی رات ایک تو معنی یہ آتا ہے. قدر یعنی عزت والی رات. قدر یعنی عزت والی رات، شان والی رات، مرتبے والی رات، عزت بڑھانے والی رات. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو، پورے قرآن کریم کو ایک ساتھ اس رات میں پہلے آسمان پر اتارا. اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کریم کو اس رات میں ایک ساتھ پہلے آسمان پر اتارا. اور جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا تو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا. آسمانی کتابیں اس مبارک مہینے کے اندر نازل ہوئی اور قرآن کریم اس رات میں نازل ہوا. تو یہ عزت والی رات کیسے بنی ہے؟ خالق کائنات اللہ رب العزت نے سارے کتابوں کی سردار قرآن مجید کو سارے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھوں سے سارے نبیوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ساری امتوں کی سردار امت محمدیہ کے لیے اس رات میں قرآن کریم کو اتارا. اس لیے یہ عزت والی رات ہے. اور جو آدمی اس میں جا کر عبادت کرے گا، اللہ رب العزت کو راضی کرے گا، وہ بھی عزت والا بن جائے گا. اس لیے اس کو کہا گیا ہے لیلۃ القدر. قدر والی رات، عزت بڑھانے والی رات. ایک آدمی سوچیے اس پر کوئی جرم ہے، کوئی جرم ہے، اس نے کوئی گناہ کیا ہے اور اس پر سزا نافذ ہو گئی ہے کہ بھائی اس کو اتنے دن جیل میں رکھنا ہے. اور پھر اچانک ایک وقت میں فیصلہ ہوتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے یا دنیا کی سمجھ لو عدالتوں کی طرف سے کہ بھائی ان کا جرم جو ہے لگایا گیا تھا وہ غلط تھا
या हमने या बादशाह सलामत के दरबार में कोई कैदी मुजरिम पाया गया, बादशाह ने कहा कि चलो हमने इसको माफ कर दिया, हमने इसको माफ कर दिया। सारे इंसान जो इस रात में गुनहगार होते हैं और जिन पर अल्लाह अपनी रहमत की नजर डालते हैं, जिसकी माफी कराई गई, जिसको बख्शा गया, सारे जराइम उस पर से हटा दिए गए, गुनाहों से उसको धो दिया गया, तो बताइए वो इज्जत वाला हुआ या नहीं हुआ? इज्जत वाला हो गया। ये माना है। दूसरे माना है लैलतुल कद्र के तंग, कद्र के माने थे तंग करना, तंग तंग समझता है इसको आप क्या कहते हैं कि भाई जैसे जगह बैठने के लिए जगह नहीं है तो बोल रहे तंगी दुश्वारी हो रही है, थोड़ा खिसक जाओ। तो इस रात में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों के हाथों के जरिए शबे बारात में तो फैसले उतरते हैं, लेकिन इस रात में अल्लाह ताला किसको कितना रिस्क देंगे, किसके साथ तंगी की जाएगी, किसके साथ फराखी की जाएगी। और बाज़नी मतलब लिखा है कि अर्श के फरिश्ते, अल्लाह के अर्श के फरिश्ते हैं, वो अर्श के फरिश्ते इस रात में ही उतरते हैं, बाकी किसी और रात में जमीन पर नहीं आते। जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ अर्श के फरिश्ते जब इस रात में उतरते हैं तो उनकी तादाद इतनी होती है कि उसकी वजह से जमीन पर तंगी हो जाती है। अगरचे हमें फरिश्ते नजर नहीं आते, लेकिन जो दुआ कर रहे हैं, कुरान करीम पढ़ रहे हैं, तस्बीहात पढ़ रहे हैं, कोई भी इबादत कर रहे हैं, फरिश्ते आते हैं, सलाम करते हैं, मुसाफा करते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। और मुलाकात का असर ये रहता है कि आदमी का दिल नरम हो जाता है, आदमी की आंखों से आंसू रवा हो जाते हैं, दिल इबादत की तरफ मुतवज्जे हो जाता है, कुरान करीम और इबादत करने में दिल लग जाता है। यही फरिश्तों की मुसाफे की अलामत होती है। इसलिए दूसरा एक माना है इसका तंग करने की, जगह की कमी होने को बताना। और तीसरा माना है इसके कद्र के लैलतुल कद्र की तकदीर, मुकद्दर, मुकद्दर का लिखा टला नहीं जाता है, मुकद्दर का लिखा टला नहीं जाता है। इस रात में अल्लाह ताला फरिश्तों के हवाले फैसले कर देते हैं। आइंदा साल तक बीच में किसकी जिंदगी खत्म होनी है, किसकी जिंदगी बाकी रहनी है, कौन बीमार होने वाला है, किसको कितने पैसे दिए जाने वाले हैं, किसकी रोजी रोटी में नुकसान होने वाला है, सारे फैसले फरिश्तों के हवाले कर दिए जाते हैं आइंदा साल तक। तो लैलतुल कद्र के 3 माने हुए। नंबर 1 इज्जत बढ़ाने वाली, नंबर 2 तंग करने वाली, और नंबर 3 तकदीर वाली। गोया के इस रात में अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसानों की इज्जत भी बढ़ाते हैं अगर इंसान सही माने में इंसान बन जाए, और फरिश्ते उससे मुलाकात करते हैं। और तीसरा माना उसकी तकदीर अगर अल्लाह की रहमत उस पर हो जाए तो अच्छी बन जाती है। अब ये लैलतुल कद्र होती कब है? बाज़ उलमा ने तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि पूरे साल में कभी भी होती है, पूरे साल में कभी भी होती है। लेकिन कुरान करीम की 2 आयतों पर अगर गौर किया जाए, जैसे कुरान में अभी मैंने जो आयत पढ़ी उसमें अल्लाह कहते हैं कि हमने कुरान को लैलतुल कद्र में उतारा, हमने कुरान को लैलतुल कद्र में उतारा। और दूसरी बात अल्लाह ने ये कही शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान वो महीना है जिसमें कुरान उतारा गया। तो आप यहाँ से बात क्या समझ में आई? रमजान और लैलतुल कद्र, रमजान और लैलतुल कद्र यानी लैलतुल कद्र रमजान मुबारक में वाक़ई हुई और कुरान भी इसी महीने में आया है। तो गोया के उलमा ने लिखा है कि लैलतुल कद्र साल के पूरे साल में मुहर्रम से लेकर शाबान तक नहीं हुआ करती है 11 महीनों में, बल्कि इसी रमजान मुबारक के अंदर लैलतुल कद्र रहती है। अब लैलतुल कद्र पहले अशरे में, दूसरे अशरे में या तीसरे अशरे में? अल्लाह ताला ने इसको पहले अशरे में नहीं रखा है या दूसरे अशरे में रखा, अल्लाह ताला ने इसको रखा है तीसरे अशरे में। और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका इत्तेमाम फरमाया करते थे कि आखिर अशरे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतिकाफ फरमाते थे, इसलिए कि लैलतुल कद्र वाली रात मिले।
ليلۃ القدر نہیں جا رہی، شب برات شب قدر نہیں جا رہی، پہلے عشرے میں کیوں نہیں رکھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان شروع کے اندر ہی اگر بوجھ ڈال دیتے تو تکلیف ہو جاتی. تو اللہ نے تھوڑا رمضان مبارک میں روزے کی اور تراویح کی عادت جب 20 دن تک لگاتار کر جائیں گی، تراویح کی اور روزی کی عادت جب لگاتار 20 دن یعنی آدھا چلہ اس کی پریکٹس ہو جائے گی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آخر عشرے میں رکھا اس کو. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر او کما قال، لیلۃ القدر کو آخر عشرے میں وتر کی راتوں میں تلاش کرو، وتر کی راتوں میں تلاش کرو. اب 2 عشرے تو گزر گئے، اب رہ گیا آخری عشرہ. اب آخری عشرے میں 21 تاریخ سے لے کر 30 تاریخ تک یا 29 تاریخ تک، بعض مرتبہ 30 کا رمضان ہو جاتا ہے اور بعض مرتبہ 29 کا رمضان ہو جاتا ہے. اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اب 10 دن اللہ تعالیٰ لگاتار رکھتے تو یہ بھی دشواری تھی، 10 دن اللہ تعالیٰ لگاتار رکھتے تو یہ بھی دشواری تھی. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دن طے کرنے کے ساتھ، دن کے طے کرنے کے ساتھ کہ بھائی اس دن کی اس رات میں لیلۃ القدر رکھی گئی ہے تو آپ جاؤ اور امت کو بتاؤ، ایسا پیغام دیا گیا. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ 2 لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہیں. 2 لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپس میں جھگڑ رہے ہیں. تو اس جھگڑے کی وجہ سے ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ سے وہ بات بھلا دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ سے وہ بات کیا کر دی؟ اللہ تعالیٰ نے بھلا دی. اب اس بھلانے میں بھی اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت ہے. کیوں رحمت ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کے درمیان آ کر پہلے حدیث سننا مکمل آ کر یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے لیلۃ القدر کے بارے میں اطلاع دی تھی کہ اس رات میں لیلۃ القدر ہونے والی ہے، لیکن جب میں نے دیکھا کہ 2 لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہیں تو میرے دماغ سے وہ بات بھلا دی گئی، اب لیلۃ القدر کو تم تلاش کرو. اللہ نے جو لیلۃ القدر بلائی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر لیلۃ القدر کو طے کر دیتے، جیسے مثال کے طور پر 23 رمضان کی رات کو ہمیشہ قیامت کے اندر لیلۃ القدر رہی ہے، اگر اللہ اس طریقے سے طے کر دیتے تو امت کا حال یہ ہوتا کہ بس اس ایک رات میں عبادت کرو اور باقی پورا رمضان سو کر نکالو. اس ایک رات میں عبادت کرو اور باقی سب سو کر نکالو. دوسرا نقطہ یہ لکھا ہے علماء نے، اگر کوئی بدبخت بدقسمت اور شریر آدمی جو اس امت کے اندر جس کو اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے، اگر وہ اس رات میں بھی عبادت نہ کرتا اور گناہ کرتے رہتا تو اللہ اس کی کتنی پکڑ فرماتا. یہ جاننے کے باوجود گناہ کر رہا ہے. بھائی ایک تو ہے کہ انجانے میں بھول میں غلطی ہو جائے تو اس کو تو معاف فرما دے گا، اور ایک کوئی جان کر گناہ کرتا ہے تو پھر اس کی سزا کیا ہوتی ہے؟ زیادہ ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس رات کی تعلیم اٹھائی تاکہ امت کے وہ لوگ جو گنہگار ہیں زیادہ، وہ کہیں ان پر ایسا نہ ہو کہ جاننے کے باوجود گناہ کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ رات بلا دی گئی. اب آخر کے 10 دن رہ گئے تو 10 دنوں کو طے نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. کیوں؟ ہو سکتا ہے امت کے اندر کوئی کمزور آدمی ہو، بیمار ہو، وہ 10 رات جاگ نہ سکتا ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے 5 راتیں طے کر دی. اب 5 راتیں کون سی ہیں؟ 21 رمضان المبارک کی رات، 23 رمضان المبارک کی رات، 25 رمضان المبارک کی رات، 27 رمضان المبارک کی رات اور 29 رمضان المبارک کی رات. یہ 5 راتیں بعض علماء نے یہ لکھا ہے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے بادشاہ کے خلافت کے زمانے میں انہوں نے ایک مرتبہ صحابہ کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ شب قدر کب ہو سکتی ہے بتاؤ. تو سارے صحابہ نے کہا کہ تو کوئی متعین نہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لڑکے
اللہ تعالیٰ نے ان کو علم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو علم کی دعا دی تھی، تفسیر کے امام صحابہ سب سے بڑے. تو انہوں نے حضرت ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا کیے اور اللہ تعالیٰ نے 7 زمینیں پیدا کی. اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا کیے، اللہ تعالیٰ نے 7 زمینیں بنائی. تو 7 کی عادت میں برکت رکھی ہوئی، لہٰذا شب قدر 27 کو ماننا چاہیے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھیے اس بچے نے وہ بات کہہ دی جس کے ابھی بال بھی سفید نہیں ہوئے جو تم نے رکھ دی، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ 27 کو شب قدر متعین نہیں. 21 23 25 27 29 ان 5 راتوں کو جاگنے کا اہتمام کرنا چاہیے. ان 5 راتوں کو جاگنے کا کیا کرنا چاہیے؟ اہتمام. اور قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 راتوں سے بڑھ کر ہے. 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے. 1000 مہینے کا مطلب ہوتا ہے 83 سال، یعنی اپنے زمانے میں 83 سال 4 مہینے، اتنی سال عبادت کرنے کا ثواب ملے گا. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر سمجھو کسی بندہ مومن کو یہ رات مل گئی اور اس نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیا تو سمجھیے 83 سال کے کتنے دن ہوتے ہیں. ہر دن میں اس نے سبحان اللہ کہہ دیا. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی ایسی راتیں رکھی ہوئی ہیں، جیسے شب برات ہے، شب قدر ہے، یا پھر لیلۃ الجائزہ ہے، عید کے دن کی رات. عید کے دن کی رات میں لوگ عبادت نہیں کرتے، جبکہ حدیث ہے کہ عید کی رات میں جو آدمی جاگ کر عبادت کرے گا اس کا دل جو ہے اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن سارے انسانوں کے دل مردہ ہوں گے، یعنی قیامت کا دن. قیامت کے دن ہر آدمی گھبرایا ہوا ہوگا، لیکن جس نے دونوں عیدوں کی راتوں میں جاگ کر عبادت کی ہوگی اس کا دل ہمیشہ زندہ رہے گا اور اللہ سے ڈرتا ہوا رہے گا. یہ انعام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کتنی رحمت فرمائی. اب دیکھیں اس میں بچے بھی آتے ہیں، نوجوان بھی اور بزرگ حضرات بھی آتے ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہیں جن کو قرآن کریم پڑھنا آتا ہے اور کچھ وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم نہیں پڑھ پاتے. لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جو تسبیحات پڑھتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو درود شریف پڑھتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی تسبیح پڑھتے ہیں. اب اللہ کی رحمت دیکھیے ان 5 راتوں میں اگر آدمی لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہے تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس رات میں آپ کو قرآن کریم پڑھنا پڑے گا. اللہ نے یہ نہیں کہا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو اس رات میں صلاۃ التسبیح کی نماز ہی پڑھنا پڑے گی. اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس رات میں آپ کو درود شریف بھی پڑھنا پڑے گا. عبادت کو طے نہیں کیا، انسانوں کے اوپر چھوڑ دیا. عبادت کو طے نہیں کیا، کس پر چھوڑ دیا؟ انسانوں پر. اب کوئی آدمی جس کو سورہ فاتحہ بھی اگر یاد ہو اور سورہ فاتحہ وہ صبح سے شام تک پڑھتا رہے، سورہ فاتحہ بھی یعنی پوری رات بھی پڑھتا رہے، تو قرآن کریم کو پڑھنے کا اس کا ثواب مل جائے گا. قل هو اللہ احد کا سورہ کس کو آتا ہے اچھی طریقے سے؟ اب قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے لیکن اس نے قل هو اللہ احد کا سورہ سیکھا ہوا ہے، سورہ اخلاص سیکھی ہوئی ہے. اب یہ پوری رات قل هو اللہ احد پڑھ رہا ہے، قرآن کریم پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے. اب کوئی آدمی ہوا ہے جو بیچارہ قرآن کریم نہیں پڑھ سکتا ہے، سورت بھی اس کو یاد نہ ہو، لیکن اس کی زبان پر سبحان اللہ یہ الفاظ ہے، اس کی زبان پر اللہ اکبر کے الفاظ ہے، تسبیح لے کر بیٹھا ہوا ہے اور پوری رات کیا پڑھ رہا ہے؟ سبحان اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ اللہ اکبر. پوری رات اس کو عبادت کا ثواب ہے. اب کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ کے دربار عالیہ میں اور آپ کی قبر اطہار پر میرا سلام پہنچے اور پوری رات وہ جو ہے درود شریف پڑھ رہا ہے تو اس کو بھی ثواب مل رہا ہے. تو کتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی راتوں میں مغفرت کے وعدے تو فرما دیے کہ ہم معاف تو کر دیں گے، لیکن ہماری رحمت پڑھنا چاہیے. اور رحمت پڑھنے کے ساتھ اللہ نے یہ طے نہیں کیا کہ آپ کو یہی کرنا پڑے گا، نہیں، بندوں کے اس پر چھوڑ دیا کہ بندے کی طبیعت جس بندگی میں لگتی ہے، جس عبادت کے طریقے میں لگتی ہے، چاہے قرآن پڑھنے میں لگ رہی ہو، نماز پڑھنے میں لگ رہی ہو، تسبیح پڑھنے میں لگ رہی ہو یا درود شریف پڑھنے میں لگ رہی ہو، جس عبادت میں تیرا دل لگ رہا ہے اس کو پڑھا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج میں جا رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ قبر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں.
عمر کے اندر کیا کریں؟ نماز پڑھیں. تو کہاں بس نماز کے اندر جو ہے اللہ رب العزت کی طرف دل متوجہ رہتا ہے. تو کسی آدمی کا کسی عبادت کے اندر زیادہ انعام ہوتا ہے. کس کو درود شریف پڑھنے سے دلچسپی ہوتی ہے, کس کو تسبیح پڑھنے سے دلچسپی ہوتی ہے, اور کس کو قرآن کریم پڑھنے سے دلچسپی, اور کوئی نوافل پڑھنے کا پابند ہوتا ہے. تو آدمی اس رات کے اندر جو چاہے کوئی عبادت کر لے, وہ کیا کر سکتا ہے؟ اللہ رب العزت کو راضی کر سکتا ہے. لیکن لیلۃ القدر کا اہتمام کب سے کرنا چاہیے آدمی کو؟ 5 راتوں میں کرنا چاہیے. 21 رمضان مبارک کی رات, 23 رمضان مبارک کی رات, 25 رمضان مبارک کی رات, 27 رمضان مبارک کی رات, اور 27 کے بعد ہماری یہ حالت ہوتی ہے کہ ہم مکمل طریقے سے جو ہے عید کی خریدی میں اس میں لگ جاتے ہیں. لیکن 29 رمضان مبارک کی رات کو نہیں بھولنا چاہیے, اور عید کی رات کو بھی نہیں بھولنا چاہیے. عید کی رات کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے چاند دیکھ لیا, عید کا چاند نظر آیا, اب چاند نظر آنے کے بعد جو رات ہے وہ عید کی رات ہے. تو کون سی رات ہے وہ؟ عید کی رات ہے. ان راتوں میں اللہ رب العزت نے عبادت کرنے کا ثواب زیادہ رکھا ہوا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے رمضان مبارک کے اندر یہ بات بھی کہی ہے کہ رمضان رحمت کا مہینہ ہے, اللہ کی محبت کا مہینہ ہے, اللہ کی ضمانت کا مہینہ ہے, اللہ کی الفت کا اور اللہ کی نور کا مہینہ ہے. تو شب قدر کی جستجو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعتکاف فرمایا ہے آخری عشرے کا 10 دنوں کا, وہ اس لیے فرمایا کہ شب قدر ملے. آپ سوچئے موت تک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کو نہیں چھوڑا. کیوں نہیں چھوڑا؟ تاکہ شب قدر ملے. اس لیے آدمی کو, اور اس کے اندر مرد حضرات جیسے عبادت کر رہے ہیں ویسے مستورات کو بھی یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ مستورات بھی اپنے گھر کے اندر ایک جگہ طے کر دیں. مستورات کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے سہولت رکھ دی اس معاملے میں. ایک گھر کے اندر جگہ طے کر دیں اور اس جگہ کے اندر ہی نماز پڑھتی رہا کرے. یا اگر عام دنوں میں کہیں بھی کسی بھی گھر کے کونے میں نماز پڑھنے کی عادت ہے تو آپ کسی بھی عورت کو آخری عشرے کا اعتکاف کرنا ہے تو گھر کے اندر ایک کمرہ طے کر دیں کہ بھئی یہ کمرہ ہے, اس کمرے کے اندر جو ہے مکمل میری مسجد رہے گی 10 دنوں کے لیے. اس کے اندر قرآن بھی پڑھ سکتی ہے, نماز بھی پڑھ سکتی ہے, اور فارغ ہونے کے لیے چاہے ٹوائلٹ باتھ روم باہر ہو تو وہاں بھی جا سکتی ہے. تو اس طریقے سے عورتوں کے لیے بھی اعتکاف ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بھی اعتکاف فرمایا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتیں بھی کیا کر سکتی ہے؟ رمضان مبارک کا اعتکاف کر کے شب قدر کو تلاش کر سکتی ہے. تو مرد حضرات کو بھی شب قدر کی تلاش میں اعتکاف کے اندر بیٹھنا چاہیے, اور عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے سہولت پیدا فرما دی کہ وہ بھی گھروں کے اندر اعتکاف کے لیے بیٹھ سکتی ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. 2 اعلان کرنے ہیں. ایک اعلان یہ کہ آج افطاری کی سب کو محمدیہ مسجد کے پاس افطاری کی دعوت ہے کھانے کی, افطاری کی بھی مغرب نماز کے بعد کھانے کی دعوت ہے. اس طرح پلوس مدرسے کی چندے کی میرے پاس ہے. آپ الحمدللہ ہر سال اس کا تعاون کرتے ہیں. مدرسے کا بجٹ 1 کروڑ روپے ہے. 5ویں سے لے کر 12ویں تک وہاں پر اسکول بھی ہے اور حفظ کلاس بھی ہے, عالم کورس کا درجہ بھی ہے. 668 لڑکے اور لڑکیاں دونوں پڑھتے ہیں. اس سال 55 طلبہ بھی طالبات یعنی لڑکیاں فارغ ہو گئی جن کو سلائی مشین بھی دی گئی. یہ سب آپ کے خرچے سے ہوتا ہے. اور 14 حافظ قرآن فارغ ہوئے. اپنے الحمدللہ تعظم تعلقی کے دیہاتوں کے اندر بھی بچے قرآن کریم پڑھا رہے ہیں. تو رمضان کے آخر تک میرے پاس رہتی ہے. جس کو بھی جیسے تعاون کرنا ہے, سبزی فکر ہے, زکات ہے, صدقات ہے, وہ زیادہ سے زیادہ تعاون کر سکتا ہے. دکان کے سامنے پوری مردہ مرد